رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل و برکات ہیں، مگر اس فضیلت جو بھی ہم نے سنی اس پر غور کیجیے۔ نرالی بات ہے، جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہ دعا کی برکات کیا ہے؟ دعائے مصطفیٰ کی برکتیں کیا نصیب ہوتی ہیں؟ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے نصیب چمک جاتے ہیں، آفتیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، بگڑی بنتی ہے، دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ ہاں دعائے مصطفیٰ ہی تو ہے جس کی برکت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اسی دعا کی برکت سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندھیرے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دعائے مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ الصَّلَاةَ سَكَنٌ لَهُمْ، فرمایا اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کس کو دل کا سکون چاہیے؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے دل کا سکون ملے، راحت ملے، میری بگڑی بنا دی جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جائیں؟ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت ہماری اچھی ہو جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت آسان کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ دونوں ہی آیات بہت ایمان افروز ہیں۔ ان آیات میں ہم ایمان والوں کو کچھ اہم اور بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ جو اپنے دل میں طرح طرح کے وسوسے پالے رکھتے ہیں، ان آیات میں ان کے وسوسوں کی بھی اچھی طرح کاٹ کی گئی ہے۔ آئیے آیت کریمہ کی قدر وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما، یہ کلمہ حصر ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے صرف۔ انما صرف، کیا صرف؟ فرمایا ولیکم، تمہارے دوست۔ لفظ ولی کے معنی کئی بیان کیے گئے، بہت سارے معنی بیان کیے گئے، مگر علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں لفظ ولی کے 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے مددگار، اور دوسرا معنی ہے محبوب، پیارا، دوست۔ اس لحاظ سے آیت کریمہ کا معنی بنے گا تمہارے محبوب، تمہارے دوست، اور دوسرا معنی بنے گا تمہارے مددگار۔ صرف اور صرف یہی ہستیاں ہیں۔ وہ کون کون سی ہستیاں ہیں؟ فرمایا اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارے دوست صرف اور صرف یہ ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 اس کا رسول، اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یہ 3 ہستیاں ہیں، 3 ہستیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اللہ پاک، نمبر 2 اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے، نیک سیرت کامل مسلمان۔ یعنی اللہ پاک بھی تمہارا مددگار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے مددگار ہیں، اور اللہ پاک کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے اللہ پاک کے نیک بندے، نیک سیرت کامل مسلمان بھی تمہارے مددگار ہیں، اور صرف یہی مددگار ہیں۔ تین ہستیوں کے حوالے سے ذکر ہوا، یہ 3 ہستیاں ہیں جو تمہاری مددگار ہیں، اور صرف یہی مددگار ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کافر، غیر مسلم، مشرک
اللہ پاک کے نافرمان کو اپنا دوست بنانا، اپنا مددگار بنانا ہرگز درست نہیں۔ معلوم ہوا صرف اللہ پاک کو مددگار ماننا، اس کے علاوہ ہر ایک سے مدد کو شرک و بدعت قرار دینا، یہ بالکل 100% غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں صاف صاف فرما رہا ہے کہ اللہ پاک بھی تمہارا مددگار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے مددگار ہیں، اور تمام متقی بھی تمہارے مددگار ہیں۔ لہذا جو بندہ شیطانی وسوسوں میں آ کر اللہ پاک کے مقبول بندوں کی مدد کا انکار کرتا ہے، وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم غلامان رسول، ہم غلامان اولیاء، ہم اللہ پاک سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور چونکہ رب کریم نے اپنے محبوب بندوں کو بھی مددگار بنایا ہے، لہذا قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کے محبوب بندوں سے بھی مدد مانگا کرتے ہیں۔ اس مدد مانگنے کی برکات کیا ہے؟ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مددگار کہنا، اللہ پاک کے محبوب بندوں کو ان سے مدد مانگنے کی برکات کیا ملتی ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں ہی سے سن لیجئے کہ جو خوش نصیب اللہ پاک کو اپنا مددگار مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنا مددگار مانتے ہیں، نیک بندوں کو اپنا مددگار مانتے ہیں، ان کے لیے برکتیں کیا ہیں؟ آئیے قرآنی آیت سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائیں تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائیں تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیک سیرت متقی مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک کو بھی اپنا مددگار مانتا ہے، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا مددگار مانتا ہے، اور اللہ پاک کے محبوب بندوں کو بھی اپنا مددگار تسلیم کرتا ہے۔ ایسے خوش نصیب اور خوش عقیدہ لوگ اللہ پاک کا گروہ ہیں، اور اللہ پاک کا گروہ وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، شیخ ابو عمر اور شیخ ابو عبدالحق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 555 ہجری کی بات ہے، 3 صفر المظفر اتوار کو ہم حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کھڑائیں یعنی لکڑی کے چپل پہنے ہوئے اور وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ نے 2 رکعت ادا کیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بلند آواز سے پکار کر کچھ کہا، اور ایک کھڑاؤ یعنی لکڑی کا چپل ہوا کی طرف پھینک دیا، پھر اسی طرح دوسرا کھڑاؤ بھی ہوا میں پھیلا دیا۔ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ آپ پھر اپنی جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ ہم میں سے
اس واقعے کے متعلق کسی کے اندر بھی پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ 23 دن گزر گئے۔ 23 دن گزرنے کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک قافلہ آیا۔ قافلے والوں نے کہا ہم نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ چنانچہ ہم نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے اجازت طلب کی۔ فرمایا قافلے والوں کو اندر آنے دو اور جو کچھ وہ دیں وہ لے لو۔ ہم نے قافلے والوں کو اندر آنے دیا۔ انہوں نے بہت سارا سامان پیران پیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ اس سامان میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک کھڑائیں یعنی وہ لکڑی کے چپل بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی۔ ہم نے قافلے والوں سے پوچھا یہ کھڑائیں تمہیں کہاں سے ملیں؟ وہ بولے 3 صفر المظفر کی بات ہے، ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ہمارے بہت سارے افراد قتل کر دیے اور سامان بھی لوٹ لیا۔ ڈاکو ہمارا مال لے کر ایک طرف چلے گئے اور آپس میں بیٹھ کر مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت ہم نے نیت کی کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہماری مدد فرمائیں، ہم اس مصیبت سے بچ جائیں تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں گے۔ ابھی ہم نے آپس میں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جنگل میں 2 آوازیں گونجیں اور جنگل کی خاموش جو سناٹا تھا اس میں وہ آوازیں گونج اٹھیں۔ اب چند ہی لمحوں بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ہمارے پاس آیا اور بولا آؤ تم اپنا مال لے لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہوا ہے۔ ہم جلدی سے ڈاکوؤں کے قریب پہنچے، دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مردہ پڑے ہیں اور ان کے پاس غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک کھڑائیں رکھی ہیں۔ بس ہم نے کھڑائیں اٹھائیں اور اپنا مال لیا اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے، جو بندہ اللہ پاک کو مددگار مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حامی و ناصر تسلیم کرے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کو اپنا مددگار مانے، انشاءاللہ الکریم وہ ہر میدان میں کامیاب و کامران ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک اور اس کی عطا سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام اس کی مدد فرماتے اور ہر مشکل سے نجات دلاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہمیں نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے اور یہ جو شیطانی وسوسے دل میں آتے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ ایک مشورہ پیش کروں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اس طرح کی گفتگو کرنے والے ہیں، بس جی اللہ سے مدد مانگنے چاہیے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ ہم نے قرآنی آیت سنی، اس کا ترجمہ سنا، اس سے حاصل ہونے والے ہم نے احادیث کی روشنی میں علماء کرام مفسرین کرام کی تفاسیر سے سنا کہ اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد فرماتے ہیں اور متقی نیک مسلمان بھی مدد فرماتے ہیں۔ آج بڑی 11ویں شریف کا دن ہے، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، عرس مبارک ہے، اور الحمدللہ عاشقان رسول دھوم دھام سے 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، بلکہ ہر ماہ کرنی چاہیے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں کوشش کریں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہم ہر ماہ اپنے گھر میں نیاز کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔